یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سمرہ کا درخت جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی۔ یہ وہی ابوا علاقہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ بھی مدفون ہیں۔ جگہ ہے، اس کا نام ہے مقرح الرجلین۔ ایگزیکٹلی جو ہے اسی جگہ سے یہ گزر رہے ہیں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت تشریف فرما گئے تھے یہاں سے۔ مقرح بولتے ہیں زخم کو، اور رجلین بولتے ہیں مطلب پاؤں کو، پیروں کو۔ مبارک عمل تھا، خدا کی رضا تھی، ہجرت کا سفر، ہجرت کا سفر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں زبیر ریاض، موجود ہیں ہجرت کے سفر پہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت جو ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت میں جو راستہ اختیار کیا تھا وہ کتنا دور تھا عام راستے سے۔ اور یہاں پہ جو ہے یہ جو میرے پیچھے آپ یہ جو درخت دیکھ رہے ہیں، بیعت الرضوان، بیعت الشجرہ، کہ جب درخت کے نیچے صحابہ نے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے پہلے، تو وہ جو ہے یہی درخت ہوا کرتا تھا۔ مطلب اس درخت کی نسل تھی، کیونکہ درخت جو ہے ابھی وہاں پہ وہ موجود نہیں ہے جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی صحابہ سے، لیکن یہ اسی نسل کا درخت ہے۔ اور اس طرف یہ جو میرے پیچھے آپ چھوٹا سا جو درخت دیکھ رہے ہیں، یہ وہ درخت ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاؤں جو ہے پسند ہوا کرتی تھی، اور کئی مرتبہ جو ہے وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرحہ درخت کے نیچے جو ہے مطلب چھاؤں میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ تو آئیے میں آپ کو پہلے یہ دکھاتا ہوں، پھر جو یہاں کا جو ہجرت کا روٹ ہے وہ بھی سمجھاتا ہوں، جو ہم ابھی آج ایک دوسرے پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سمرہ کا درخت، جو کہ جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے، میں صرف درخت کی بات کر رہا ہوں کہ کس نسل کا درخت تھا وہاں پہ، کس چیز کا، تو یہ وہی درخت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرف جو ہے یہ سرحہ درخت ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاؤں جو ہے بہت پسند تھی۔ میں ابھی آپ کو اس کی چھاؤں اور اس کی چھاؤں کا فرق بھی بتاتا ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے بیچ میں جو ہے دھوپ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ آئیں، اس درخت کی چھاؤں دیکھیں آپ کس طرح جو ہے گھنی چھاؤں ہے۔ اور آپ کو ابھی چھوٹا درخت ہے، بچہ ہے، بڑا ہوگا بعد میں، تو یہاں پہ دیکھیں اس چھاؤں کی درخت دیکھیں آپ کس طرح جو ہے پوری ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اگر آپ یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو ساری چھاؤں ہی چھاؤں ہے، اور یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ چھاؤں تھی اس درخت کی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، سبحان اللہ، یہ اونٹ جو ہے یہاں پہ، یہ تتلی بیٹھی ہے، یہ دیکھیں، واو، سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس وادی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے۔ اچھا اب آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہم کہاں پہ موجود ہیں۔ وہ جو ہے جبل طوال ہے، جو کہ عام راستہ ہوا کرتا تھا سارے قوافل کا گزرنے کا۔ یہ جو آپ کو چوٹی نظر آ رہی ہے پہاڑ کی، یہ جو ہے درب الانبیاء اور درب القوافل ہوا کرتا تھا۔ اور اس طرف یہ جو آپ چوٹی دیکھ رہے ہیں یہ ہے ابوا، یہ وہی ابوا علاقہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ بھی مدفون ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرف یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ راستہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا ہجرت کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ دیکھیں ہم بالکل کھلی وادی میں ہیں، اور آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کتنا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ وہاں سے قوافل گزرتے تھے عام، اور وہ سامنے جو ہے ابوا جو علاقہ ہے وہ اس طرف ہے۔ یہ جو آپ کو چوٹی نظر آ رہی ہے یہ مشہور ہے ابوا کی، اور اس طرف وہ سامنے جو آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں جبل اکھا اس کو بولتے ہیں۔ وہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے اپنے سفر میں، وہاں سے ایسے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے، آپ کو مزید جو ہے اس وادی کی مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ بھی یہ سارا جو اس وقت عمل ہجرہ، بالکل یہ جو پیور جو ہجرت کا جو روڈ تھا، جو راستہ تھا، اس کے اوپر موجود ہیں، اور بالکل صحرا ہے، یہاں پہ کوئی پکا راستہ نہیں ہے۔ پیچھے کچھ آبادی علاقے تھے تو وہاں تک جو ہے روڈ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرف جو ہے کوئی روڈ نہیں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آگے اور آپ سب کو دکھاتے ہیں۔
تھی پر دیکھ کر غم میں مکہ کی دھرتی ہجرت کا سفر ہجرت کا سفر نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت ہجرت کا سفر ہجرت کا سفر جی اسی ہجرت کے سفر میں ہیں. یہ دیکھیں کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ. یہاں پہ یہ لوکل جو ہے گاؤں ہے ایک, اس میں کبوتر رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خوبصورت انداز میں, اللہ اکبر ماشاءاللہ. یہاں پہ ایک پرانی جیپ کھڑی ہے. یہ ہجرت کے سفر میں جو ہے ہمیں ایک گاؤں میں ہم رکے ہیں کچھ لوگوں کی جو گروپ میں ساتھی ہیں. یہ دیکھیں بھائی ادھر ماشاءاللہ مندی کا بھی جو ہے حفرہ بنا ہوا ہے. بسم اللہ لوک ہے, کھولنا پڑے گا. ایوہ مندی کا حفرہ. واہ ماشاء اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہاں پہ جو ہے باربیکیو کا بھی سامان پڑا ہے ماشاءاللہ, بالکل مسجد کے ساتھ. یہ مسجد ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ دیکھیں یہ باربیکیو کا سامان وغیرہ بھی موجود ہے. کیا خیال ہے؟ یہاں پہ ایک وہاں سے بکرا ایک لے دیتے ہیں, وہ سامنے بکرے بھی ہیں اس طرف, تو مندی یہاں پہ بناتے ہیں. جو قصبہ سواری پہ طیبہ کو پہنچے, کہا اہل یثرب نے اہلا و سہلا, جفا ختم سارم وفا اب گھلائی. نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت. یہ جو ہے ہجرت کے سفر میں ماشاءاللہ اونٹ موجود ہیں ماشاءاللہ. روٹی گر گئی. 2 چھوٹے بچے موجود ہیں ماشاءاللہ. یہ جو ہے لوکل گاؤں ہے راستے میں, آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کچھ ماشاءاللہ بکرے بھی موجود ہیں. اور اس طرف جو ہے یہ اونٹ اور اونٹنیاں ہیں, اونٹنیاں موجود ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہاں پہ راستے میں جو ہے ایک قبضہ گروپ درخت ہے, آئیے آپ کو اس کے بارے میں سمجھاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں الغاشیہ, مطلب جو کہ پوری جگہ پہ چھا جائے. اصل درخت جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو تنا آور درخت ہے یہ والا, ٹھیک ہے. لیکن اس درخت کا جو ہے اوپر کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو درخت ہے نا الغاشیہ, یہ دیکھیں, یہ اس میں خود میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ جو ہے اپنے بل بوتے پہ کھڑا ہو سکے, لیکن اس کے یہ جو پیدا ہوتا ہے کسی اور طاقتور درخت کے ساتھ, لیکن جب بھی یہ اس کے اوپر آ جائے تو اس کو سارے کو جو ہے چوس لیتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس وقت کہ یہ جو پتے آپ کو نظر آ رہے ہیں اوپر اس طرف, وہ جو ہے اس درخت کے ہیں چھوٹے والے, لیکن جو بڑا درخت ہے یہ تقریباً اب مر چکا ہے, یہ ختم ہو چکا ہے. اس میں جو ہے آپ دیکھیں کس طرح اس کی لکڑی دیکھیں آپ کس طرح جو ہے یہ ختم ہو چکی ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ جو ہے ہجرت کے راستے میں ہی ہے, تو سوچا کہ آپ سب کو اس کے بارے میں بھی بتا دیں. یہ والی پوائنٹ ہے. تو اس کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں گوگل پہ آپ نے سلیکٹ کیا ہے. اوکے. گوگل ارتھ میں ایکویٹر لائن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سینٹر. اوکے. اس سینٹر لائن سے کتنا سینٹی گریڈ اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں؟ 23 سینٹی گریڈ پہ. اوکے. نارتھ کی طرف. اوکے. منٹ 00 سیکنڈ 00 مائکرو سیکنڈ 00. تو یہاں پہ ٹائم کام نہیں کرتا؟ ٹائم 00 ہو جاتا ہے. وجہ یہ کوآرڈینیٹ جو ہے لائن جو گزرتی ہے ٹراپیکل زون کی, اوکے, کیپریکان اور وہ والی, وہ ادھر سے ایکویٹر کے اوپر یہ والی لائن گزر رہی ہے. اوکے. یہ لائن آگے انڈیا میں گزرتی ہے 8 اسٹیٹس میں. اوکے. اور تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس لائن سے تھوڑا سا اور اوپر کی طرف جو ہے سورج 21 جنوری کو 21 جون کو اوکے ڈائریکٹ سورج آتا ہے. اوکے. سب سے لمبا دن ہوتا ہے. اچھا. سب سے زیادہ جو ہیٹ ہوگی اس مقام پہ ہوگی, وہ اس لائن سے جو گزر رہے ہیں مقامات ادھر سب سے زیادہ ہے. اوکے. اب یہ بائی چانس ہجرت کا رستہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, مکہ ریجلین, اور سائنٹیفکلی دنیا اس کو ایز اے ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے جاتی ہے, تصویریں کھینچتی ہیں, گوگل پہ بھری پڑی ہیں. اوکے. وہ سائن بورڈ لگا ہوتا ہے ٹراپیکل زون, اور لوگ اس کے ساتھ تصویر سیلفی لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ سائنٹیفکلی وہ بھی ہے, پلس طریقے. یہاں تک تو آ گیا میں 20. اب آگے آپ جائیں گے, آگے پتھروں پہ انگریونگ ہوئی ہوئی ہے نیچے. اچھا. آگے پتھروں پہ انگریونگ ہوئی ہوئی ہے, وہ دیکھنے جا رہا ہوں. اوکے چلے.
تو یہ تو سن لیا آپ لوگوں نے، ٹروپیکل زون کا جو ہے بہت ہی اہم مقام ہے کہ دنیا کا جو سب سے 21 جون کو جو ہے سب سے زیادہ جو گرمی پڑتی ہے وہ بھی اسی پوائنٹ پہ پڑتی ہے، اور اس کی وجوہات بھی ڈاکٹر احسان صاحب نے بتائی ہیں۔ چلے آئیے آگے جو جگہ بتا رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا چیز ہے۔ بسم اللہ، چلیں بھائی، یا اللہ۔ جی تو اس وقت جو ہے ہم جو جگہ ہے اس کا نام ہے مقرح الرجلین، اور ہم ایگزیکٹلی جو ہے اسی جگہ سے ہی گزر رہے ہیں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت تشریف فرما گئے تھے۔ یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، اور ساتھ میں عامر ابن فہیرہ اور عبداللہ ابن قریط اس وقت جو وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ 4 بندے جو ہے یہاں سے ہجرت کر کے مطلب جا رہے تھے، اور یہ بالکل ڈیفرنٹ راستہ تھا، یہ وہی جو اصل راستہ ہے وہ نہیں ہے، اس سے ہٹ کر ہے۔ جی اس وقت جو ہے ہم اس مقام پہ رکے ہوئے ہیں جس کو کہا جاتا ہے مقرح الرجلین۔ مقرح الرجلین کا مطلب کیا ہے، میں نے کہا پہلے آپ سب کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ مقرح بولتے ہیں زخم کو، اور رجلین بولتے ہیں مطلب پاؤں کو، پیروں کو۔ تو واللہ اعلم کہ یہ نسبتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی سفر کی روادات ہے کہ شاید پاؤں یہاں پہ زخمی ہوئے ہوں، مجھے نہیں پتہ، لیکن میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ مقرح الرجلین کا مطلب کیا ہے۔ تو آئیے وہاں پہ جو ہے پیچھے جو ہے یہاں پہ جو ابھی ٹروپیکل زون کی جو بات ہو رہی تھی بالکل وہ سامنے ہے، یہاں پہ یہاں سے نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ جو ہے مقرح الرجلین، اور پھر ادھر سے آگے ہی جو جبل اکھا ہے اس کا راستہ بھی یہیں سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سامنے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورت سا باغ ہے، اور اس کے بعد آگے جو ہے جبل اکھا ہے جو کہ ہم نے آپ کو پیچھے سے دکھایا تھا کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے لے کے گئے تھے، اور اس طرف جو ہے وہ جو تھی کیا کہتے ہیں جبل طوال، جو کہ اصل راستہ تھا۔ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ چنا تھا وہ تھا۔ ایک اور بات، بعض جگہوں پہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے راستے اختیار کیے تھے وہ اس لیے فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف جیسے آپ سیدھا جا رہے ہیں نا مطلب بالکل، تو آپ اس کو بیچ میں سے کاٹتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ کھانے پینے کے لیے کچھ سامان جو ہے کہیں سے میسر ہو، لیکن سارا وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل راستوں پہ سفر نہیں فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اصل راستہ نہیں ہے، یہ بلکہ بالکل ایک علیحدہ راستہ اس وقت کے بہت ہی مشکل ہوا کرتا تھا جو کہ چنا گیا تھا تاکہ جو ہے بغیر کسی کی نظروں میں آئے اپنا سفر جو ہے مکمل کر سکیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو مبارک وادی آپ لوگوں نے دیکھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہے اس جگہ سے تو لازم ہی گزرے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ باقی اوپر پہاڑ ہیں، آس پاس راستہ نہیں ہے۔ ہجرت کا جو سفر ہے ہمارا جاری و ساری ہے، آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے زبیر ریاض کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ضرور کر لیں، تاکہ اسی طرح جو ہے آپ لوگوں کو تاریخی مقامات کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد۔ اللہ حافظ۔ مبارک عمل تھا، خدا کی رضا تھی، ہجرت کا سفر، ہجرت کا سفر